10 غلطی میری تو یارا۔ السلام ناظرین، شوبز کلک چینل میں خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل غلطی کی ایپیسوڈ 21 کی پرومو نشر کر دی گئی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ سعد نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کی جھوٹی قسم کھا لی، جس کی وجہ سے زارا کے گھر پر موجود لوگ زارا پر ہی الزام لگا رہے ہیں کہ زارا ہی جھوٹی ہے، حالانکہ سعد نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور وہ زارا کو 3 مرتبہ خلا دے چکا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ زارا بہت ہی دکھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ عورت اگر سچ بولے تو اسے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد جھوٹ بول کر بھی معتبر رہتا ہے۔ دوسری طرف سعد کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ زارا کو پوری طرح کھو چکا ہے، تو شدید غصے میں اپنی والدہ سے کہتا ہے، مائیں تو اولاد کی خوشیوں پر اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہیں، آپ نے میری خوشیاں قربان کر دی، کیسی ماں ہے آپ؟ حالانکہ سعد کو قرآن کی جھوٹی قسم کھانے کے متعلق اس کی ماں نے تو نہیں کہا تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ مائرہ ایک مرتبہ پھر زارا کے متعلق سعد سے غصے میں کہتی ہے کہ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو، ہر وقت میرا گھر، میری زندگی، میری بیوی، باقی سب بھاڑ میں جائیں، آپ کی بیوی گھٹیا عورت ہے۔ یہ سن کر سعد غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور مائرہ کو زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ اس پر زیتون بیگم سعد سے کہتی ہیں، ارے سعد تم نے یہ کیا کر دیا، اپنی ہی بہن پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس پر سعد غصے میں اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو اپنے بھائیوں کے گھر برباد کرتی ہیں۔ سعد کے رویے کے بعد زیتون بیگم بہت سوچتی ہیں اور پھر آتی ہیں ایک بار پھر زارا کو لینے۔ جب زارا کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ غصے میں زیتون بیگم کے پاس آتی ہے۔ زیتون بیگم زارا سے کہتی ہیں کہ پلیز زارا ختم کرو اب یہ تماشا اور چپ چاپ گھر چلو۔ اس وقت زارا کے ماموں ممانی بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ زارا غصے سے کھڑی ہو کر زیتون بیگم سے کہتی ہے کہ مجھے مرنا قبول ہے مگر میں اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ مائرہ جب فہد کے پاس گھر گئی تو اس پر شک کرتی رہتی ہے۔ آخر تنگ آ کر فہد اس کو خود اس کی والدہ کے گھر چھوڑنے جاتا ہے۔ جب وہ اس کو چھوڑ کر گھر واپس آنے لگا تو مائرہ اس کو روکتی ہے، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ مائرہ اپنی والدہ سے کہتی ہے، امی پلیز روکیں اسے، لیکن وہ نہیں رکتا اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب وہ آفس میں بیٹھا ہے اور بہت ہی پریشان ہے۔ مائرہ کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو پھر وہ اپنے کرتوتوں کا الزام لگانے زارا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہ غصے میں چلا کر ملازمہ سے کہتی ہے کہ کہاں ہے زارا؟ اتنے میں نفیسہ بیگم وہاں پہنچ کر مائرہ سے غصے میں کہتی ہے، آرام سے بیٹھ کر تمیز سے بات کرو۔ تو وہ چلا کر کہتی ہے کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر تمیز سے بات کرنے نہیں آئی ہوں۔ اتنے میں زارا بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مائرہ زارا سے کہتی ہے، فہد نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر کے مجھے اس گھر سے نکال دیا ہے تمہاری وجہ سے زارا۔ زارا غصے سے اس کا بازو پکڑ کر کہتی ہے کہ نہ ہی میں تمہارے گھر میں ہوں اور نہ ہی تمہاری بھابھی ہوں جو تمہاری بدتمیزیاں برداشت کروں گی۔ آگے آپ دیکھیں گے شانزے مائرہ سے کہتی ہے، اپنے شک میں نہ صرف تم نے اپنی زندگی برباد کی بلکہ تم نے زائرہ کی زندگی بھی برباد کر دی۔ ادھر زائرہ کی ممانی زائرہ کو ہی اس سب کا قصوروار ٹھہرا رہی ہے۔ زائرہ رو رو کر ان کو اپنی سچائی کا یقین دلاتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ سعد کی والدہ اس کے لیے ناشتہ کمرے میں رکھ کر جاتی ہیں اور سعد غصے سے ناشتے کو زمین پر پٹخ دیتا ہے۔ ناشتے کی ٹرے میں پڑا گلاس بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سعد ٹوٹا ہوا گلاس اٹھا کر اس کو دیکھ کر خودکشی کرنے کے متعلق سوچتا ہے اور اپنی نبض کاٹ لیتا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ ادھر زارا اس کو خلا کا نوٹس بھجواتی ہے۔ سعد اس خلا کے نوٹس کو جلا دیتا ہے، جسے اس کو جلانے سے طلاق نہیں ہوگی، لیکن وہ زارا کو طلاق دے چکا ہے۔ پھر وہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ ایک گاڑی سے اس کی ٹکر ہو جاتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ زارا ہسپتال میں اس کو دیکھنے آتی ہے۔ سعد اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کہ زارا پلیز مجھے معاف کر دو۔ کیا زائرہ سعد کو معاف کر دے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔